الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة المتقون أين كانوا ومن كانوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات کی خدمت میں مخلوق کے حقوق کے بارے میں ذکر کر رہا تھا. مخلوق کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ مغرور اور متکبر کو پسند نہیں کرتا. بس اگر کوئی دوسرا شخص تمہارے ساتھ تکبر سے پیش آوے تو اس کو برداشت کر جاؤ. دیکھو اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے کہ عفو کی خصلت، معافی کی خصلت اختیار کرو، بھلائی کی ترغیب دو اور جاہلوں سے پہلو تہی کرو. جاہل سے مراد یعنی جو ان سمجھ لوگ ہیں، یاد رکھنا ہے.
جن کو دین کی پوری طرح سمجھ نہیں ہے، یاد رکھنا ان سے بذرا جتنا ہو سکے بحث و مباحثہ مت کرو ان سے، بلکہ کنارہ کشی کرو۔ حدیث میں بھی آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے، رفعہ اللہ، وہ جھکتا نہیں، اللہ اس کا سر عرش سے لگا دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس کو بلند و بالا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ من تواضع للہ، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، پستی اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے نیچے ہونا، اللہ کے لیے نیچا ہونا، یہ نیچا ہونے کی علامت نہیں، اونچا ہونے کی نشانی ہے۔ الحمدللہ۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں، ہو جاتا ہے گھروں میں کچھ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، ایسے کچھ اور معاملات میں بھی اختلاف رائے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں۔ جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے اپنا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے، وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش سے لگا دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے تشریف لائے، میں بھی اس مجلس سے موجود تھا، لیکن ایک فریق ایسا تھا کہ وہ بار بار کچھ بار بار ان کی زبان سے کچھ علیحدی کلمے توڑ کے کلمے نکل رہے ہیں، لیکن حضرت بار بار ہی فرما رہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ اللہ میاں نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح میں خیر ہے۔ الحمدللہ، جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بس ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں، درگزر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، باقی اپنے جائز حق کے لیے کوشش کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، نئے طریقے سے کوشش کرنا، اس کے حصول کی کوشش کرنا، لیکن اتنا دل برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کے لیے تسلی کا سامان ہے، حوصلہ ہی حوصلہ ہے انشاءاللہ۔ مجھے اندازہ ہے حالات آ جاتے ہیں، گھروں میں بھی حالات آ جاتے ہیں، حالات کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، جو حال سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کی دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ، لیکن تسلی دے دیا کریں۔
من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، جو کسی مصیبت زدہ آدمی کو تسلی دے جتنا ثواب تسلی دینے والے کو ملتا ہے، ہاں جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملتا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ پیار کروں، دل کو تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستی گزری، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال مرحوم، ڈاکٹر اقبال مرحوم، ان کے شعروں میں جو دین کا رنگ ہے وہ بھی اپنے بزرگوں کی نیک صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ اپنی نیک صحبت اللہ تعالیٰ کا انعام ہی انعام ہے۔ نیک صحبت یہ دل کی کھیتی کے لیے پانی ہے، اس کی برکت سے ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نیک صحبت کی برکت سے سب کا دل اللہ والا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ چاہے تھوڑی بہت عمل میں کمی بھی ہو میرا کروں، ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لیکن دل سب کے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے باہر بھی کچھ جلسوں میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ رات بھی 2-3 جگہوں میں جلسے تھے، اللہ وہاں پر حاضری، صبح پہنچا، بلکہ صبح کی نماز راستے میں ہی پڑھی، فجر کی نماز، بلکہ صبح نماز قصور سے پہلے جگہ وہاں پڑھی تھی، پھر بس اللہ تعالیٰ وہاں رات تقریباً کو 1-2 بجے جلسے سے فارغ ہوا ہے۔ لوگ بیچارے بڑی محبت سے بیٹھے ہوئے دین کی بات سننے کے لیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک مغرب کے بعد جگہ جلسہ تھا، وہاں خیر کی بات کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، پھر عشاء کے بعد تھا، وہاں کوئی 12 بجے قریب بات چیت کی، پھر کچھ ساتھی آ گئے، کہنے لگے ایک مدرسے کی سنگ بنیاد ہے وہاں چلیں ذرا، پھر 2 بجے قریب، رات 2 بجے قریب ایک دیہات تھا اندر کر کے، وہاں پر پھر 2 بجے وہاں پہنچایا گیا۔ میں کہ چلو خیر کے سلسلے میں اللہ حصہ ڈال دے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مسبات وہی ہمارے مسکین پشریف کے بڑے بزرگ فرمائے لگے، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے ہیں۔ ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اور علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ
جن کے بارے میں ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے کہا کہ علامہ انور شاہ کاشمیری کا مسلمان ہونا یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. الحمدللہ ایسی وہ ہستی تھی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند میں یہ کچھ قادیانی نوجوان مصر سے عربی زبان سیکھ کر آ گئے. مصر سے عربی زبان مصر سے ان کا دجل تو ہوتا ہے نا, وہاں پر ان کا دجل یہی ہے آگے نا کہ یہ ہمارا کلمہ پڑھ کر یہ ہمارے کلمے کو لوٹتے ہیں آگنا ہے. ہاں, ایمان کو لوٹتے ہیں آگنا ہے. ہاں, شاعر اسلام عام آدمی دھوکے میں آ جاتا. جن کے صدقے میں ہمیں نماز روزہ یہ سب دولتیں نصیب ہوئیں, اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے میں یہ سب بہاریں نصیب ہوئیں, جب تک ان کی محبت سینے میں نہ ہو یہ نماز روزہ کس کام کی ہے. ظفر علی خان مرحوم نے یوں ہی تو نہیں کہا نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر. خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بعض سے بات بڑھ جاتی ہے. جو قادیانی نوجوان مصر سے عربی زبان سیکھ کر آ گئے, عربی زبان ہے, اور وہاں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام سے کہنے لگے کہ ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے, مناظرہ, اور مناظرہ عربی زبان میں کرنا ہے, عربی زبان میں. دیوبند کے اساتذہ وہ عربی بھی جانتے تھے, لیکن دیوبند کے اساتذہ کہنے لگے کہ یہاں پر لوگ اردو زبان سمجھنے والے ہیں, لوگ مناظرے سے مقصود لوگوں کو حق بات سمجھانی ہے, آپ اردو میں بات کریں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے. لیکن ان کو گھمنڈ تھا اپنی, نہیں ہم نے عربی میں مناظرہ کرنا ہے, عربی میں مناظرہ کرنا ہے. کیا کروں بھائی فاروق صاحب, اور مضمون بھی دائیں بائیں ہیں, ان کو گھمنڈ تھا کہ عربی میں مناظرہ کرنا ہے. ساتھ یہ کر دوں مناظرے کی تعریف یہ ہے توجہ المتخاصمین الی النسبت بین الامرین لاظہار الحق. یاد رکھنا, بس سادہ سے لفظوں میں مناظرہ کہتے ہیں حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے میں گفتگو کرنا. بس یہ ہے مناظرے کا خلاصہ, یہ ہے کہ حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی میں ایک ہوتا ہے مجادلہ, یا رکھنا تو
توجه المتخاصمين إلى النسبة بين الأمرين لا لإظهار الحق بل لإسقاط الخصم. یاد رکھنا کہ مد مقابل کو چپ کرانے کے لیے صرف چپ کرانا مقصد ہو، زیر کرنا مقصد ہو، اس کو مناظرہ نہیں کہتے، اس کو تو مجادلہ کہتے عربی میں. یاد رکھنا بس جھگڑا جاگڑا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بہرحال وہ دیوبند کے اساتذہ سے وہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے، مناظرہ عربی زبان میں کرنا ہے. دیوبند کے اساتذہ کرام کہنے لگے کہ یہاں پر لوگ اردو جاننے والے ہیں، آپ اردو میں بات چیت کریں. بہرحال اس دوران کچھ شور بلند ہوا، کچھ شور بلند ہوا. اور علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے، مسجد کے کونے میں حضرت شور کی آواز پہنچی. حضرت نے پوچھا یہ کس چیز کا شور ہے؟ تو ہر کو بتلایا گیا کہ یہ کوئی قادیانی نوجوان آئے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے اور مناظرہ عربی زبان میں کرنا ہے. ہمارے دیوبند کے اساتذہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو بات سمجھانی ہے، چلو وہ اردو میں بات کر لیں، وہ عربی بھی جانتے تھے. وہ حضرت شاہ صاحب کو یہ بات بتلائی کہ وہ قادیانی نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے، عربی زبان میں کرنا ہے. حضرت شاہ صاحب جوش میں آئے، فرمانے لگے ان سے کہہ دو کہ مناظرہ عربی زبان میں ہوگا، نثر میں نہیں نظم میں ہوگا. تم بھی عربی میں شعر پڑھو، میں بھی عربی میں شعر پڑھتا ہوں، آؤ مناظرہ کرو، آؤ کرو مناظرہ. جب حضرت شاہ صاحب کو یہ پیغام ان کو دیا، انہوں قادیانی نوجوانوں کو، پھر وہاں سے بھاگے آگرہ ہے. مقول ہمارے حضرت ایک بزرگ استاد ہر مولانا شاہ صاحبی جن کا انتخاب بھاگتے وقت ان کی وہ حالت تھی جو اذان کے وقت شیطان کی ہوتی ہے. یہ ہے حدیثی میں آتا ہے نا، جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ رہا ہوتا ہے اور بھاگتے وقت اس کی ری بھی خاری ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ہوا خاری ہو رہی ہوتی ہے. یہ کچھ نہیں ان کے پلے یار. جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پلے سوائے دجل اور فریب اور دھوکے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماتا، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کے دور میں کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی، سب سے پیاری ہستی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس سے، آپ کے پیارے دامن سے جو محبت کا رشتہ نصیب فرما دیا. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. آپ کے پیارے دامن کا ایک سرا فرش پر، دوسرا سرا حوض کوثر پر ہے. جنت کی ٹھنڈی ہواؤں پہنچ رہا ہے. صحابہ کرام چمٹ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے. اللہ ہمیں بھی اللہ ان کے نقش قدم پر قائم رکھے، اللہ ان کی نیک راہوں پر چلائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی. اس زمانے کی سب سے بڑی ہوشیاری سمجھداری اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا دے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہے. یہ ایمان ہے نا، یہ تو آپ کے پاس ہر وقت جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایمان کے نیک اثرات ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک ایمانداری ہے. ایمانداری نام ہے ایمان کے نیک اثرات کا زندگی کے اوپر ظاہر ہونے کا. الحمدللہ
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں ایمانداری نام ہے خدا خوفی کے جذبے کا الحمدللہ ہے. یہ دکاندار بڑے ایماندار ہیں, یہ تاجر بڑے ایماندار ہیں, یہ افسر بڑے ایماندار ہیں کہ ان کا دل خدا خوفی کے جذبے سے بھرا ہوا الحمدللہ. ان کے سامنے یہ جذبہ ہے کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے, میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں. بھائی کہنے لگے اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے, اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے. تو اگلے بھائی کہنے لگے اللہ والوں کی صحبت میں اللہ ملتا اور کیا ملتا ہے. الحمدللہ. ہاں اللہ دو جہاں کی سلطنت اللہ والوں کے قدموں میں نصیب ہوتی ہے. نیت کا رخ اللہ والوں کے قدموں میں سیدھا ہوتا ہے. دل کی بہت سی بیماریوں کی دوا اللہ والوں کے قدموں میں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. رات بھی جلسے میں کر رہا تھا, بھائی فاروق صاحب ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آ رہا. اب ہمارے بھائی فاروق صاحب جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. مجھے اندازہ ہے اگرچہ نام سب کے میرے علم میں نہیں ہیں لیکن دل سب کے لیے محبت سے بھر رہتا ہے. الحمدللہ. ہاں یہ نہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نام معلوم ہو نہ ہو لیکن جن کے لیے ہم جن کی محبت میں اللہ پاک کی محبت میں, اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ جمع ہیں, یہ محبت ایسی ہے میرا کروں یہ آخرت میں یہ سب کے نام یاد کروا دے گی اور یہ محبتیں سب کو ایک دوسرے کو ملوا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہے یہ تو نہ بھلانے والی محبتیں ہیں یار. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا یہ ہمارے جو نسبی رشتے ہیں, جو خاندانی رشتے ہیں, ان کے مضبوط ہونے کا دار و مدار دین کے رشتے کے مضبوط ہونے پر ہے. دین زندگیوں میں ہوگا, یہ رشتے جس طرح دنیا میں ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ساتھ کر دیں گے, سب کو ملا دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی نیکی کی تلقین کرتے رہے یار نا. اللہ تعالیٰ بچوں کو تعلیم بھی دلوائیں لیکن تعلیم سے بڑھ کر ان کے ایمان کی فکر ہو. مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ بار بار ایک جملہ سنا فرمائے لگے کہ ہمارے اکابر حضرات, ہمارے اسلاف تعلیم سے زیادہ تربیت پر زور دیتے تھے. تعلیم سے زیادہ تربیت پر یار کا نیک اخلاق کی تلقین یار. ایک مسلمان کی عظمت یار. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان سے محبت سے مل لیے, خیر خیریت ان سے معلوم کر لیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہر مسلمان کا ادب و احترام دل کے اندر اور رکھا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مدرسے کے بچے ہیں اللہ ان کو بھی توفیق بخشے. یہ ہمارے اسکول کالج کے بچے بھی الحمدللہ. اللہ ان بچوں کو سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان میں بڑے بڑے بااخلاق بچے ہوتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ان بچوں کے ظاہر کو نہ دیکھا کریں, ان کو محبت سے اپنے سینے سے لگایا کریں. یہ چمکتے ہوئے ہیرے ہیں یہ بھی الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی یہ سب خدمت کے شعبے ہیں. یہ سارا ایک مسلمان, یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی بڑا اچھا جملہ کہ مسلمان یہ تو ہیرا ہے. ہیرا مسلمان تو ہیرا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بچن دن نیک ماحول مل جائے وہ صلاحیتیں وہ چمک کر باہر آ جاتی ہیں. الحمدللہ. ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ بھول ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی لغزشوں کو معاف فرمائے. وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ ہم سے گناہ بالکل سرزد ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے گناہ سرزد ہی نہ ہو جائے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے بندے سے غلطی ہو جائے فوراً اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لے. بس احساس پیدا ہو جائے
اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جایا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ ہی کتنے نوجوان بیچارے پوچھتے رہتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بعض نوجوان پوچھ لیتے ہیں، ہمیں گناہوں کے خیالات آ جاتے ہیں، وساوس آ جاتے ہیں، کیا کریں اللہ؟ میں اپنے حضرت کا جملہ سنا دیتا ہوں مجلس میں۔ حضرت فرمانے لگے، جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے، اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیا کرنا، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک ایک قدم جنت کا قدم، ایک ایک عمل جنت کا عمل۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہے تھوڑی سی توجہ کی برکت سے، تھوڑی سی الحمدللہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں، جائزہ لیتے رہیں ہمارا، تو انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا نیکی میں گزرے گا، بلکہ میرے کروں ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ پھر آپ کا ایک ایک سانس بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اور نیکی میں گزرے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ اور گزر رہا ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے اب گرمی کے موسم میں جہاں سے بھی آپ تشریف لائے، چاہے گھر سے تشریف لائے، دوسرے شہروں سے، دوسرے علاقوں سے تشریف لائے، آپ گھر سے چلے، یہ ایک ایک قدم آپ کا جنت کا قدم ہے، یہ ایک ایک قدم پر آپ کی نیکی لکھی جاتی ہے، ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بلکہ یہ فرشتے بھی حدیثی میں آتا ہے نا، فرشتے مسجد کے دروازے پر ہوتے ہیں اور وہ حاضری لگا رہے ہوتے ہیں، حاضری لگا رہے ہوتے ہیں، حاضری لگا رہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے وہ بھی اپنے اعمال نامے کو لپیٹ دیتے ہیں، اور وہ بھی جمعے یستمعون الذکر حدیثی میں آتا ہے، اور وہ بھی ذکر اور وہ بھی خطبہ سننے میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر کر دوں آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرتی ملازمت یاد رکھنا۔ ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں، کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جو ذات چونٹی سے لے کر ہاتھی تک بغیر کاروبار کے ان کو روزی دے سکتی ہے، وہ ہمیں بھی کھلا پلا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف کاروبار ہی نہیں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک طریقے بتلائے۔ یہ پہلے ہفتے میں حدیث شریف کے سبق میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ایک بھائی مجلس میں کہنے لگے، شریعت ہمارا شریعت، یہ شریعت مطہرہ ہے، یہ ہمارا دنیا کا کوئی بھی جائز کام ہو، دنیا کا کوئی بھی جائز کام ہو، شریعت دنیا کا کوئی کام نہیں چھڑواتی، بلکہ دنیا کے ہر کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ الحمدللہ کہ آپ نے اپنے دفتر کو یہ جنت کا دفتر کیسے بنانا ہے، اپنے کاروبار کو جنت کا کاروبار کیسے بنانا ہے، وہ جنت کی راہ دکھلاتی ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی۔ راستے میں آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، اور کوئی زبانی مصروفیت نہیں، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت کیا رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں دیکھتا ہوں، اپنے کئی بزرگوں کو دیکھتا ہوں، بیچارے کوئی دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی اور، اگر اور کوئی مصروفیت نہ ہو تو بس وہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا۔ ہمارے ہر کے ہاں سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، کوئی سوال جواب کی مجلس ہوتی، کوئی بات پوچھ رہے ہوتے ان کو جواب دے رہے ہوتے، جب خاموشی ہو جاتی پھر حضرت اپنی تسبیح نکال لیتے اور اپنی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ زبان ہے، زبان یہ نیکیوں کی مشین ہے، یہ اللہ نے
اللہ نے اس میں کمائی کی اتنی بڑی صلاحیت رکھی ہے، آپ ایک ایک بول پر پوری دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر آپ کمائی کر سکتے ہیں۔ کر لیں، دیر کیا لگاتے ہیں؟ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، نکل گئے، آپ آگے نکل گئے۔ لاہور سے نہیں، پشاور سے نہیں، کراچی سے نہیں، امریکہ سے نہیں، پوری دنیا کے خزانوں سے آپ آگے نکل گئے۔ ہاں، یہ اس پیاری ذات کا نام ہے، یہ بول نہیں، حقیقت ہے یاد رہا۔ جن چیزوں کو حقیقت سمجھ رکھا ہے وہ ایک دن ختم ہونے والی ہے یاد رہا۔ ما عندکم ینفذ ما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس موجود ہے یہ ختم ہو جائے گا، جو رب کے پاس موجود ہے وہ باقی ہے۔ الحمدللہ، رب کی پیاری ذات باقی، رب کا پیارا نام باقی، رب کے لیے نیک کام باقی۔ الحمدللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کر لی وہ باقی باقی۔ آپ کی ایمانداری، خدا خوفی کا جذبہ یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا الحمدللہ، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ یہ دونوں جہانوں میں سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں، یہاں اللہ ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے، ان کے ذمے بھی خدمت ہے یاد رکھنا ہے، ان کے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں، اللہ تعالیٰ کی نیک بندیوں میں دین کی کتنی پیاس ہے اللہ۔ تم محنت سے قرآن پاک کو پڑھو، حدیث شریف کو پڑھو، اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھو، آپ ان کی دین کی پیاس بجھائیں۔ اللہ اب یہاں یہ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، یہ کون سی چیز؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آتی ہے، دین کی پیاس لے کر آتی ہے سب کو۔ اللہ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں یاد رکھنا، بیان اس لیے نہ ہو کہ میری واہ واہ ہو جائے، نہیں، بس خیر کی بات کہنا سننا، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ ہمیں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں، جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جان لے۔ بات تو اوپر کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ، کوئی سکول کالج کے ماحول میں ہوں وہاں بھی اللہ ان بیٹوں کو قبول فرمائے، بس اپنے نیک رستے پہ قائم رکھے، غلط ماحول سے بچنا ہے، غلط صحبت سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بس بعض دفعہ کوئی مخلوط ماحول ہوتا ہے جیسے کچھ، اللہ تعالیٰ اللہ پاک اللہ اس میں بھی اللہ بہتری فرمائے، لیکن جہاں تک ہو کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں اپنے سکول کالج کے بچوں سے بھی، سکول کالج کے ماحول میں جو بچے اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں، سکول کالج کے ماحول میں آج کے ولی اللہ یہ ہے الحمدللہ، بس یہی تھوڑا سا مجاہدہ ہے آپ پر، اپنی نظروں کو جھکا لیا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ پہلے جمعے سوال جواب میں ایک یونیورسٹی کے نوجوان نے لکھا کہ ہم جس سیکشن میں پڑھتے ہیں وہاں پر ہم تین طالب علم ہیں اور 25 بچیاں پڑھتی ہیں۔ بہرحال کہ وہ پریشان سے تھے کہ ذرا ماحول ذرا بڑا یعنی بڑا مجاہدے والا ماحول ہے، میں کیا کروں؟ حال ایک بھائی کہنے لگے یہ 25 بچیاں پڑھ رہی ہیں، آپ ان کو 25 بہنیں سمجھ لیں، آگے نا یہ 25 بیٹیاں ہیں کسی کی آنکھیں بس، اور آپ ہی اپنی نظروں کو جھکا لیا کرے، بس یہ آپ کی نظریں، یہ آنکھیں جنت کی آنکھیں بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھو یہ ہماری آنکھیں ہیں، یہ ہم نے نہیں، اللہ میاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہمارے ایک روح کے خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بہتر بتلا سکتے ہیں کہ ان کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ خدا اللہ یہ فرما رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین کو فرما دیجیے اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں، جب نہ کسی چیز پر نظر پڑے گی، نہ کوئی خیال دل میں آئے گا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، دل سکون سے بھرا رہے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں سکون ہی سکون۔ دیکھو بد نظری نام ہی بے سکونی کہلا۔
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ علم رہر فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے، اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا، بس جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی بھی دکھلا دیں گے لیکن اس سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ استاد ابھی ان کا انتقال ہوا فرمانے لگے ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں۔ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ بس بات وہی ہے، اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ یہ ہے ہماری زندگی کی غرض اور یہ روح ہے لگا، یہی نیک جذبہ ہے۔ میرے کروں یہ آپ کے ایک ایک سانس کو جنت کا سانس بنا دے گا انشاءاللہ، اور بنا ہوا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔